نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل۔ فضائل صدقات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ فائدہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنی ساری چیزوں میں بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچازاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے۔ اگر میں اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو مخفی رہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجانہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے، اور اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا اور اس کے صدقے میں کچھ کمی نہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقے میں رجوع کی سی تھی، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت شریفہ پر گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارے سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات صحابہ کرام سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات اس کے مستحق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیت انہی حضرات کے شایان شان تھی، رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے ایک باندی ان کے لیے خرید دیں۔ انہوں نے ایک بہترین باندی خرید کر بھیج دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو اپنے پاس بلایا اور یہ آیت شریفہ پڑھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر کے گھر ہی میں رہا، باپ کے بجائے بیٹے کا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو،
اس لیے کہ تم نے تو بیٹے کو نہیں دے رہے جس سے خود غرضی کا شبہ ہو، تم تو مجھے دے چکے ہو، اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو چاہے دوں۔ قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کو چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوز حاصل کروں گا، شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرما دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین اونٹ نر تھا جو بہت سیدھا ہوا تھا اور اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اسے لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی ضرورت تھی اور اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں سے جو سب سے بہتر اور افضل جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی، میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ آپ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ دو شخصوں نے آپ نے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس کے گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی اس میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پش ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا، اور تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں۔ ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ دوسرے وقت کے لیے میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کروں۔ دوسرا شریک وارث ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جائے تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، بس اس کی کوشش کر کہ تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا، مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیروں کو دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیزیں ان کو مت دو جن کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔
ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ شکر خرید کر غربا میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کیا کہ اگر شکر کے بجائے کھانا دیا جایا کرے تو غربا کو اس سے زیادہ نفع ہو۔ فرمایا صحیح ہے، میرا خیال بھی یہی ہے، لیکن حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے شکر یعنی میٹھا زیادہ مرغوب ہے۔ یہ حضرات کسی چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کی اکثر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں بہت سی احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، چاہے افضل دوسری چیز ہو۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔